حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے سرکار نے فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ 7 بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کے سایہ، اس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ بھی نہیں ہوگا کہ ہوگا کوئی سایہ۔ وہاں تو سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، شدت کا ماحول، اور جناب لوگ اپنے ہی پسینوں میں، کوئی جناب گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی حلق تک شرابور ہو، اتنا سخت ماحول ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے۔ لیکن کچھ 7 بندے ایسے بھی ہیں، 7 بندوں میں بڑے بندے آ جاتے ہیں، جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ 7 بندے اس دن بھی اللہ کے سایہ رحمت میں۔ وہ کون سے 7 بندے ہیں؟ آپ نے پہلے نمبر پر فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں عدل کرنے والا۔ نمبر 2 وشباب نشأ فی عباد اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ نوجوان کی بات ہو رہی ہے، در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم پرہیزگار۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وقت پیری تو جو ظالم گرگ کہتے ہیں بھیڑیا، بڑھاپے میں تو یہ بھیڑیا بھی بزرگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوانی میں جو نیکی کی جائے اس کا اجر زیادہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو خراب نہیں کیا، تھڑوں پر اور چوکوں پر بیٹھ کر اور لچے لفنگے لوگوں کے ساتھ مل کر اور کھیل کود میں نہیں گزارا، بلکہ اپنی جوانی کو جس نوجوان نے آج عبادت میں گزار دیا، کل قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ نوجوان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ تیسرا شخص فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، یعنی مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھی ہے، چلا گیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن دل مسجد کی طرف لگا ہو۔ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد میں ہے، اس کا بدن تو کاروبار کر رہا ہے لیکن دل مسجد کی طرف متوجہ ہے، کل قیامت کے دن یہ بندہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ اور فرمایا چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا 2 بندے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، محبت کرنا ان کا اللہ کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ 2 مسلمان جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، یعنی کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے جدا ہو جاؤ تو اللہ کے لیے جدا۔ اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کرو اور اللہ کی ہی محبت میں کسی سے جدا ہو، تو یہ 2 بندے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، فرمایا وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ رہا، اللہ کو یاد کر رہا ہے تنہائی میں، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو کل قیامت کے دن یہ بندہ بھی اللہ کے سایہ رحمت میں ہے۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، چھٹا وہ بندہ ہے جو اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا
جس کو کسی عورت نے بدکاری کی دعوت دی، عورت بھی عام نہیں ہے، ذات حسب و جمال، سرکار نے فرمایا کہ وہ خاندان بھی اونچا رکھتی ہے اور خوبصورتی بھی رکھتی ہے، یعنی خوبصورت عورت اچھے خاندان والی اگر کسی کو اپنی طرف بلا رہی ہے، بدکاری کی دعوت دیتی ہے، آگے سے بندہ صرف اتنا کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو سرکار فرماتے ایسے بندے کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ 7ویں نمبر پر فرمایا جو موضوع کے متعلق ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دینا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو گے نا، سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کسی بندے نے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کیا، اس انداز سے چھپا کر خرچ کیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ اس کا جو دایاں ہاتھ ہے نا وہ خرچ کر رہا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کر جو بندہ خرچ کرتا ہے، یعنی کوئی اس کی نیت میں، نیت کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھیں اور کہیں کہ یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے۔ آج کل تو ماجرے جب تک ویڈیو نہ بنا لی جائے بندہ کو صدقہ دیتا ہی نہیں۔ کیا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا؟ کیا مقصد ہے تصویر بنانے کا؟ سوشل میڈیا پہ ڈالو گے لوگ دیکھیں گے فلاں آدمی صدقہ کرتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، جتنے بھی سفید پوش ہیں یہ بغیر کسی جناب اس چیز کے ویڈیو کے یا فوٹو بازی کے یہ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے۔ تو جو بندہ چھپا کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اتنا چھپاتا ہے، یہ دائیں ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے، بائیں کو بھی نہیں خبر، حضور فرماتے ہیں ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے رحمت میں ہو۔